بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے اردو کا لیکچر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کے سلیبس کی غزل نمبر 4 جو کہ بہادر شاہ ظفر کے عنوان سے بہت مشہور و معروف غزل ہے اور مشہور زمانہ اس غزل کے اندر بہادر شاہ ظفر نے ساری امت کے لیے بہت اچھا پیغام دیا ہے۔ ہم اس کو آج انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بہادر شاہ ظفر جو کہ مغلیہ خاندان کے آخری چشم و چراغ بادشاہ تھے، ہم ان کی بات کریں گے۔ ان کا تعارف جو آپ کے سلیبس میں لکھا ہوا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو لفظ ٹو لفظ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کے پارٹ 1 میں ہم آدھی غزل پہلے 3 اشعار جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی جو ہے وہ کتاب بھی لے لیں جب آپ اس لیکچر کو سن لیں اچھے طریقے سے، اور پھر مشکل الفاظ کے معنی وغیرہ بھی، اور آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کے تعارف کو بھی سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اور تمام اسٹوڈنٹ سے میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لیکچر آپ سن رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان لیکچرز کو نوٹ بھی کر لیا کریں جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں، امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد بھی کر لیا کریں۔ تو بہادر شاہ ظفر کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1775 میں بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری چشم و چراغ پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعرانہ طبیعت بھی پائی تھی، یعنی جس طرح شاعروں کی طبیعت ہوتی ہے اس طرح کی طبیعت انہوں نے پائی تھی۔ شاعری میں شاہ نصیر، ذوق اور غالب یہ 3 بہت بڑے شعراء کے نام ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ان تمام اشعار شاعروں سے جو ہے وہ شاعری کی اصلاح لی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اقتدار ان سے چھن گیا۔ اقتدار کہتے ہیں حکومت کو۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے رنگون، جو کہ اس وقت برما کا شہر موجودہ ینگون، ٹھیک ہے، برما کے اندر نظر بند کر دیا، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری سال انتہائی قسم پرسی میں بسر کیے۔ قسم پرسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہایت ہی غربت مفلسی کے اندر انہوں نے آخری سال جو ہے وہ وہاں پر بسر کیے۔ آپ نے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں اور بھی بہت سارا کچھ سن رکھا ہوگا، یا آپ نے اپنے بڑوں سے ان کی کہانی سنی ہوگی۔ تو بہت زیادہ ظلم و ستم ان کے اوپر کیا گیا۔ بادشاہت جب ان سے چھینی گئی تو محل کے اندر فوجی جو ہے وہ سب بغاوت پر اتر آئے تھے، اور اس کو جنگ آزادی کو جو ہے وہ غدر کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، بغاوت کی جنگ، دھوکے کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو 500 سپاہی ان کے جو دربار کے اندر تھے، یعنی محل کے اندر تعینات تھے، وہ سب کے سب جو ہے وہ بغاوت پر اتر آئے تھے، بک چکے تھے۔ اور جب بہادر شاہ ظفر نے ان کو کہا کہ آپ لوگ مزاحمت کریں، آگے سے مقابلہ کریں، تو ان سب نے ہتھیار جو ہے وہ نیچے لٹکا دیے، جس کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کی بادشاہت جو ہے وہ ختم ہوئی۔ مغلیہ دور جو ہے وہ ان کے اوپر ختم ہوا۔ تقریباً 1000 سالہ مغلیہ دور بہادر شاہ ظفر کے اوپر ختم ہوا، اور اتنے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی کہ اس کے قریبی جو ہے وہ رشتہ داروں اور خونی رشتوں کے سر کاٹ کر اس کو ناشتے کے اندر جو ہے وہ جیل میں پیش کیے جاتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ انسان کے اپنے بھی کرتوت ہوتے ہیں، اور کچھ بغاوتیں انسان کو، اسپیشلی بادشاہوں کو، اقتداروں کو لے ڈوبتی ہیں۔ تو رنگون ہی میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ہی یہ دفن ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں 30,000 سے زائد اشعار موجود ہیں۔ انہوں نے تقریباً سبھی اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی۔ اصناف شاعری کیا ہوتا ہے؟ شاعری کی اقسام، یعنی کہ مرثیہ نگاری ہوتی ہے، پھر اسی طرح غزل گوئی ہوتی ہے، نظم گوئی ہوتی ہے، جتنی بھی شاعری کی اصناف ہیں سب میں انہوں نے اپنی طبیعت جو ہے وہ آزمائی ہے، لیکن ان کی پہچان ان کی غزل ہے۔ تو یہاں پر ہم 9th کلاس کے لیے جب آپ تشریح لکھیں گے تو آپ بہادر شاہ ظفر کی خصوصیات جب شاعری کی لکھیں گے تو آپ لکھیں گے کہ
زیر تشریح غزل کے شاعر بہادر شاہ ظفر ہیں۔ انہوں نے تمام اصناف شاعری میں تبازمائی کی ہے، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ ان کی غزل میں سوز و گداز اور غم کے مضامین موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے جس میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں۔ سوز و گداز ایک کیفیت ہوتی ہے جب انسان کسی غزل کو یا کسی نظم کو، اسپیشلی نعت شریف کو سنتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گم ہو جاتا ہے مدینے کی یاد میں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں، تو ایک اس کو سرور و کیفیت ہوتی ہے، وہ سوز و گداز ہوتا ہے۔ زبان کی صفائی، روزمرہ کے استعمال نے ان کی غزل کو ایک خاص رنگ عطا کیا ہے، جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل گو شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا کلیات کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی شاعر کے تمام اشعار جمع کر دیے جائیں، کل اشعار جمع کر دیے جائیں، کل سے کلیات، جیسے کلیات میر بھی ہے، اسی طرح جو ہے وہ دیوان میر، دیوان غالب کلیات کے نام سے بھی جو ہے کلیات اقبال بھی ہے۔ تو خاصہ ضخیم ہے، ضخیم کا مطلب ہے کہ جس میں خاصہ مواد ہو، کافی زیادہ اشعار یا مٹیریل موجود ہو، جو 4 دواوین پر مشتمل ہے۔ دیوان کیا ہوتا ہے؟ دیوان کا لفظی معنی تو مختلف ہے، لیکن مشہور معنی جو ہے دیوان، کسی بھی شاعر کی شاعری کو جب ایک جگہ پر جمع کر دیا جاتا ہے تو اس کو دیوان کہا جاتا ہے۔ تو 4 دواوین پر مشتمل ہے، تو دیوان کی جمع دواوین۔ کلیات ظفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل اشعار بھی ملتے ہیں۔ تو اس میں بیٹا آپ نے اس کے جو ہے وہ MCQs آخر میں جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کرنے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، کہاں پیدا ہوئے، تو یہ تو خاص کسی علاقے کا نام نہیں ہے، تو اس لیے یہ MCQs بھی نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو کہاں پر جلا وطن کیا گیا، کہاں پر قید و بند رکھا گیا، تو ینگون، رنگون موجودہ نام اس کا ینگون ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں کتنے اشعار ہیں؟ 30,000 اشعار ہیں۔ اور اسی طرح ان کے دیوان کتنی جلدوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے دواوین کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو 4 دواوین پر۔ اور بہادر شاہ ظفر نے کب وفات پائی؟ 1869۔ اچھا، ان کی وفات یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے اور مختلف ماخذ میں مختلف ہے، یعنی کہ اس میں اختلاف بھی ہے کہ ان کی جو ہے وہ ڈیتھ کب ہوئی ہے، تو ہم اسی کو فالو کریں گے جو ہمیں ٹیکسٹ بک میں پنجاب کیروکلم کی طرف سے لکھ کر دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہم بات کرتے ہیں ان کے اشعار کی۔ ان کے اشعار جو ہے وہ ایک ایک شعر جو ہے وہ فکر آخرت اور دنیا کی بے ثباتی کو ظاہر کرنے والا ہے، اور اس میں بڑی عمدہ ضرب المثال جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں، روزمرہ کے محاورے استعمال ہوئے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ تو ایک سوچیں کہ ایک وقت کا بادشاہ ہو، محلات کی زندگی گزارنے والا، ناز و نین کے ساتھ جو ہے وہ پلنے والا شخص، اس کو جب اس کے ہی ملک سے نکال دیا جائے، اس کی سلطنت اس سے چھین لی جائے۔ آج کسی سے کوئی تھوڑی سی مالیت کی چیز، کوئی موبائل ہی کسی سے چھین لیا جائے تو اس کا کتنے دن جو ہے وہ اس کو افسوس رہتا ہے اور اس کی مرجائی ہوئی زندگی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک شخص سے اس کی ساری زندگی کا اثاثہ، اس کی سلطنت، اس کی حکومت، ٹھیک ہے، پھر اس کے پیاروں کو قتل کر دیا جائے اور سب لوگ اس کے قریبی بغاوت پر اتر آئیں تو پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو بہادر شاہ ظفر چونکہ ایک غزل گو شاعر تھے، تو انہوں نے اس قسم پرسی کے عالم میں، اس قید و بند کے عالم کے اندر وہاں پر جیل میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ اشعار لکھے ہیں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار۔ اجڑے دیار، دیار گھر کو کہتے ہیں، اجڑے ویران، ویران گھر میں اب میرا دل نہیں لگ رہا، کس کی بنی ہے عالم، بننے کا مطلب ہے کہ کون ہمیشہ رہا ہے یہاں پر، کس کی بنی ہے، کس کی بات بنی ہے، عالم ناپائیدار۔ عالم دنیا کو کہتے ہیں، ناپائیدار ہمیشہ نہ رہنے والی جو ہے وہ دنیا میں کس کی بنی ہے۔ تو پہلے شعر میں انہوں نے یہاں پر اپنے دل کی کیفیت بیان کی ہے اور اجڑے ہوئے ویران گھر کو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر یعنی اس دنیا میں اب میرا دل نہیں لگ رہا، اور ساتھ ہی اپنے دل کو تسلی بھی دی ہے کہ اب بہادر شاہ ظفر تو پریشان کیوں ہو رہا ہے، جبکہ پریشانی والی بات ہی ہے، لیکن وہ صرف دل کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ کس کی بنی ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ نامور شخصیات اس دنیا میں آئیں
اور اپنا ایک وقت مخصوص گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے گئیں۔ سکندر اعظم جیسا شخص جو ہے ساری دنیا کو فتح کرنے کا دعویٰ رکھنے والا وہ بندہ، پھر فرعون جیسے لوگ جو ہیں وہ کتنے کتنے بڑے جو ہے وہ نمرود جیسے لوگ جنہوں نے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا اور اپنی طاقت کے اوپر جن کو مان نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی بہت کچھ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو وہ نہیں رہے تو کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، اس دنیا میں بے ثبات دنیا کے اندر جو ہمیشہ نہیں رہنے والی، اس میں کس کی بنی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کا ماحصل بیان کیا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے حقیقت میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز یعنی لمبی عمر مانگ کے لائے تھے، کتنے دن؟ 4 دن لائے تھے، یعنی یہ جو اتنی لمبی زندگی ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ تو یہ ہمارے روزمرہ میں ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے یار آرام سے رہ لو، ٹھیک ہے، 4 دن کی زندگی ہے پھر پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح کے ہم معاشرے کے اندر یہ محاورے بھی سنتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، سکون کے ساتھ یہ اللہ کی عبادت میں گزار لیں، ایسے کام نہ کریں۔ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں جب تو کہتے ہیں، عام طور پر گھروں میں بھی یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، تو بہادر شاہ ظفر کے نزدیک جتنی ان کی زندگی گزر گئی ہے عمر دراز وہ صرف 4 دن ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کی 950 سال زندگی ہوئی، پھر وہ فوت ہو گئے، تو کسی قریبی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا حضور آپ اس دنیا پر 950 سال زندہ رہ کر گئے ہیں، کیسا پایا؟ یہ جو 950 سال آپ نے گزارے ہیں، 9.5 صدیاں بن جاتی ہیں، تو اس کو آپ نے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی جو میں نے 950 سال کی گزاری ہے یہ ایسے ہی تھی کہ جیسے آپ ایک کمرہ تعمیر کر دیں، اس میں 2 طرف دروازہ رکھ دیں، اور میں ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے سے نکل گیا، جتنا وقت ایک کمرے کو کراس کرنے میں لگتا ہے یہ میری 950 سال کی زندگی تھی۔ تو بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن کی زندگی تھی، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، 2 دن جو ہے وہ آرزویں کرتے حسرتیں کرتے ہوئے گزر گئے، اور 2 ان حسرتوں کو پورا کرنے کے انتظار میں گزر گئے۔ واقعی ایسے ایک انسان ہوش سنبھالتا ہے تو ساتھ ہی اس کی حسرتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی خواہشیں بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے غالب نے کہا تھا کہ 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے کہ 4 دن کی زندگی تھی اور وہ لمبی زندگی ہم اس کو سمجھ رہے تھے، لیکن 2 تو آرزویں کرنے میں کٹ گئی کہ آرزو یہ ہو جائے، یہ مل جائے، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اور پھر 2 اس کے انتظار میں کٹ گئے ہیں، 2 ان خواہشات کو پورا کرنے کے انتظار میں کٹ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا شعر ہے وہ لکھا ہے، بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں، یہ بیٹا سمجھ لیں۔ بلبل سے مراد بلبل جو باغ کے اندر آ کر بیٹھتی ہے درختوں کے اوپر، باغبان کہتے ہیں مالی کو، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، گلا کہتے ہیں شکوہ شکایت، قسمت کہتے ہیں بخت، ٹھیک ہے، مقدر، قید ہونا، بند ہونا، فصل بہار بہار کے موسم میں۔ تو یہاں پر انہوں نے بلبل سے مراد اپنی سلطنت کو لیا ہے، اپنے آپ کو لیا ہے، باغبان سے مراد ان کے جو وزیر مشیر تھے، جتنے بھی جو ہے بے وفائی کرنے والے لوگ، صیاد سے مراد یہاں پر انگریز ہے، انگریز سامراج جو آیا، گلا شکوہ شکایت ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ بہادر شاہ ظفر اور بہادر شاہ ظفر کے پیاروں کو اور اس کی حکومت کو کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، نہ باغبان سے، نہ وزیروں مشیروں سے، نہ صیاد سے، شکاری سے، کہ جس نے یعنی انگریز نے ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا، کسی سے گلا نہیں ہے۔ قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ موسم بہار میں بیٹھے بٹھائے اپنی سلطنت کے تخت کے اوپر بیٹھے بیٹھے اچانک جو ہے وہ ایک سازشی پروگرام بننا اور پھر آہستہ آہستہ اس حکومت کا تختہ الٹ جانا، یہ قسمت کے اندر ہی لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے، جیسے بندہ یہ کہتا ہے کہ کسی سے آرزویں جب پوری نہیں ہوتی تو بندہ کہتا ہے نہیں یار کچھ نہیں، بس قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پر بہادر شاہ ظفر مایوسی کے عالم میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا، میں نہیں کہتا کہ وزیروں نے ایسے کیا، میرے خلاف بغاوت ہوئی، انگریز سامراج نے جو ہے وہ ہمیں برباد کیا، بس قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو بہادر شاہ ظفر نے یہاں پر بہت ہی پیارا پیغام بھی دیا ہے کہ اپنی کسی بھی
خواہشات کے اوپر اور اپنے عہدے کے اوپر، اپنی سلطنت کے اوپر کسی کو مان نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈر کر تقوی کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کا جو ہے وہ افسوس نہ ہو۔ تو یہ بیٹا آپ کا آج کا پہلا لیکچر تھا۔ اس کے نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے نیکسٹ اشعار جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔